آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلى آلک و اصحابک یا خاتم النبیین منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم. سبحان اللہ. بعد از حمد و ثنا لائق سب عزت و احترام حضرات علماء کرام قابل قدر سامعین کرام، اللہ تعالیٰ جل وعلا کا فضل و احسان جس کی دی ہوئی توفیق سے ہم اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنے کے لیے اللہ کے گھر میں حاضر ہیں. مالک سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. ایصال ثواب کی محفل ہے. میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ مبارکہ کا کچھ حصہ اپنے درس کا موضوع بنایا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں کا ذکر کیا اور سب سے پہلے نمبر پہ فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے. سبحان اللہ. آگے چل کے بہت سی چیزوں کا ذکر ہے، عمل صالح کا بھی، نماز زکوٰۃ کا بھی، اور ان کاموں کے کرنے پر اللہ کی طرف سے جو جزا ہے اس کا بھی ذکر ہے. لیکن سب سے پہلے نمبر پہ فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے. اس سے پتہ یہ چلا میرے رب کے ہاں سب سے بڑی قدر ایمان کی ہے. سبحان اللہ. جہالت کا دور ہے، عروج ہے جہالت. لوگ کہتے ہیں تعلیم کا دور، تعلیم کا دور. میں کہتا ہوں ایسے نہیں کہا کرو، تعلیم کا دور ہے. بتاؤ یار، جس دور کے جوانوں کو جسم پاک کرنے کا طریقہ نہ آتا ہو وہ تعلیم کا دور ہوتا ہے. جس دور کے جوانوں کو غسل کرنے کا طریقہ نہ آتا، ان میں اتنی اہلیت نہ ہو کہ بڑے جھرگے میں وہ غسل کا طریقہ بیان کر سکے، وہ تعلیم کا دور ہوتا ہے. جس دور کے جوانوں کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں اسلام کا بنیادی نظریہ کیا ہے معلوم نہ ہو، وہ دور تعلیم کا دور ہوتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہمیں کیا کہنا جائز ہے کیا کہنا ناجائز ہے اس کا علم نہ ہو، وہ دور تعلیم کا دور ہوتا ہے. اگر ہم نے یہ علم حاصل کیا ہوتا نا کیا کہنا جائز ہے کیا ناجائز ہے، میں ادھر ادھر کی بات تو نہیں کرتا، لیکن کم از کم اتنا کہنا تو بنتا ہے. پھر یہ رولے نہ ہوتے دیوار کے پیچھے کا جانتے ہیں یا نہیں جانتے. امتی تے ایک جانتے ہیں نہیں جانتے، مدنی معلومات رکھتے ہیں نہیں رکھتے، حاضر ہیں نہیں ہیں، ناظر ہیں نہیں ہیں، نور ہیں بشر ہیں، یہ ہیں وہ ہیں. یہ کوئی کرنے کی باتیں ہیں؟ صحابہ کے بھی جھگڑے تھے ان باتوں میں، تھا کسی کا اختلاف ان باتوں میں. یہ کیوں جھگڑے بنے؟ ہم دین سے دور ہو گئے، ہم نے تعلیم کو چھوڑ دیا، ہم جاہل ہو گئے. اچھا المیہ یہ ہر جنا جہلاں دا سردار ہے، سمجھدا ہے مفتی میں ایک دوسرے کو بڑے جائے. اچھا گل نا شروع کرنا میں بڑے سٹائل میں دیکھو جی اسی پڑھے ہوئے جناب پر میں گل کرتا، میں کہا جناب پڑھے ہوئے نہیں تو بوتا بند رکھو، پڑھے ہوئے نہیں ہیں تو پھر اپنے سے بڑی منہ سے بات کیوں نکالتی؟ تیرے خاندان کا مسئلہ ہو، تیرے گھر کی بات ہو، بات تیرے علم میں نہ ہو، تو بات کرے تو کوئی کہ تجھے کہے گا نہیں وہ علم نہیں ہے بول کیوں رہا ہے؟ بات پتہ نہیں ہے چھیڑ کیوں رہا ہے؟ بند کر زبان.
کی باتیں بغیر علم کے کرنا گھر کو جانے والی بات ہوتی ہے، اور دین کی باتیں بغیر علم کے کرنے سے دین کا بیڑا غرق کرنے والی بات ہوتی ہے۔ بے شک ایسی چیزیں ہم پڑھا گی ساٹھے کو علم کوئی دیر ساری پر اسی ہے نہ کرو، میں یہ نہیں کہتا کہ بالکل نہ کرو، کرو، پہلے علم حاصل کرو، پہلے سمجھو، قرآن کھولو، حدیث کھولو، ترجمہ پڑھو، معلومات حاصل کرو، پھر اس کے بعد بولو، پھر بیڑا نہیں غرق کرو۔ اللہ سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ میں جو بات کرتا ہوں جہالت کا دور ہے۔ اچھا پھر کون کون سی بات کو بندہ روئے اور کون سی بات کو چھوڑے؟ جہالت نال نال ایک اور بڑی بات، ہر جاہل کے ہاتھ میں آواز بلند کرنے کا آلہ موجود ہے۔ بے شک ہر جاہل کے ہاتھ میں آواز بلند کرنے کا آلہ موجود ہے۔ جدے ذہن سے جڑی گل آئے اور لکھی جناب لکھ کے آگے کر دیتے ہیں، جس کے دل میں جو آئے اس نے لکھ کے آگے کر دی۔ اسی جہالت کے دور میں ایک آواز میں نے اس دن سنی، ایک بندہ کہہ رہا تھا توجہ، میں نے ان الذین آمنوا میں بات شروع کی، وہ لوگ جو ایمان لائے، ایک کہہ رہا تھا وہ ایک گل سنو، ایک بندہ داخلہ جی میں یورپ گیا تو پتہ نہیں امریکہ گیا تو کہڑے کہڑے ملکوں سے گیا، اتنے جناب بڑا صاف ستھرا ماحول، کوئی چوریاں نہیں، ڈکیتیاں نہیں، کوئی جناب رشوت نہیں، کوئی سود نہیں، کوئی فلان نہیں، کچھ بھی نہیں، روڈ جناب صاف ستھرے، صفائیاں ستھرائیاں۔ ایک جناب میں دیکھے جی کتا آیا یا بلی آئی اس پیشاب کیتا، پیچھے ایک انگریزا کا بڑا لینڈارڈ بندہ آیا اور جناب بڑی قیمتی اس گڈی جناب رکھی ہوئی، اس گڈی روکی، تلے لتھیا اور پیشاب چاہ کے شابر چپایا تے ڈسٹ بن وچ سٹ دتا۔ اے تو کو جناب ایڈے سلجھے ہوئے لوگ، ایڈے صفائیاں والے لوگ، نہ جناب چوریاں ڈکیتیاں، نہ کچھ ایسے مسائل جناب، صفائیاں ستھرائیاں رشوتاں نہیں، وہ سارے صاف ستھرے ہونے دے باوجود بھی جنگی تسی جناب گند بھی پایا ہوا، رشوتاں بھی کھاندے ہو، سود بھی کھاندے ہو، فراڈ چکر بھی کردے ہو، تسی پھر بھی جنتی ہو۔ یہ عجیب گل ہے، مینوں سمجھ نہیں آئی۔ میں اگر سمجھ اس واسطے نہیں آئی تو خالی صفائیاں دیکھیاں، حسین دے نانے نال وفاواں نہیں رکھیاں، سبحان اللہ، تو خالی صفائیاں تکیاں، اور یہ بھی تو نے صرف موٹا موٹا دیکھا ہے، ورنہ تو اگر حقیقت کے اعتبار سے ان کی زندگی کو دیکھے تو تو اس نتیجے پہ پہنچے گا ان لوگوں میں بھی کوئی انسانیت ہوتی ہے اور جن کو بیٹیوں کے تقدس کا پتہ نہیں ہوتا، وہ لوگ بھی انسان ہوتے ہیں جن کو رشتوں کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا، جن کو ماں کے ادب و احترام کا پتہ نہیں ہوتا، جن کو بہن کے رشتے کے تقدس کا پتہ نہیں ہوتا، تم ان میں انسانیت قرار دیتے ہو۔ کتے بلیوں کے حقوق سمجھنے ہیں، یورپ جا کے نہ سمجھ، 1400 سال پیچھے جا، مدینے جا کے سمجھ۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں کافنے کا رخ چینج کر دو، اس راستے سے نہیں جانا، اس راستے سے مدینے جانا ہے۔ آقا جی راستہ تو یہ بھی مدینے جا رہا ہے، فرمایا مدینے جا رہا ہے، پر محمد کی نگاہوں نے دیکھا ایک کتیا اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے۔ میں کہتا ہوں راستہ چینج کر لیا جائے لیکن کتیا کے بچوں کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ تم نے حضور کی زندگی کو دیکھا ہی نہیں، حضور کی سیرت کو پڑھا نہیں ہے، اور پھر کتے بلیوں کے حقوق تمہیں ان کے پاس نظر آتے ہیں۔ اقبال نے جڑ کر کچھ آتا ہے، میں یورپ میں بندے کا پتہ نظر ہی کوئی نہیں، اکثر خادم رضوی صاحب کا کام کرتے ہیں۔ اقبال آتا ہے بھئی یورپ میں میں بندے کا پتہ میں بہت پھرے ہاں، تعلیمی ادارے بھی رہے ہیں، ساری جگہ گیا، پورے یورپ میں ایک بندے کا پتر بھی نظر نہیں آیا۔ بندے کا پتر ڈھونڈنا ہے کہ محمد کا تربیت یافتہ ملے گا۔ تاریخ شاید حضور کا امتی ہوگا، حضور کا غلام ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اس کی بڑی ویلیو اللہ کی ہے، اس کی بڑی قدر ہے اللہ کی۔ اگر ایمان کے بغیر کوئی کام کیا جائے وہ اچھا کام نیکی بنتا ہی نہیں جب تک محمد کی غلامی میں نہ کیا جائے۔ یہ اصل، یہ جڑ ہے۔ لیکن اگلی بات، میں نے قرآن مجید کی جو آیت پڑھی نا، میں نے بھی 2 جملے پڑھے، میں نے کہیں نہیں پڑھا قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے وہ ڈائریکٹ جنت میں چلے جائیں گے۔
ان کو جنت کا دخول اگلی نصیب ہو جائے. ایسا میں نے کہا. قرآن مجید متعدد مقامات جو آیت میں نے پڑھی وہ بھی اس کے علاوہ اس طرح کے جتنے مقامات ہیں اٹھا کے دیکھیں. اللہ فرماتا ہے ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے اچھے عمل کیے. اسلام کسی خیالی پلاؤ کا نام ہے. اسلام خالی تصورات تے خیالات کا نام ہے جو دل سے رکھا جائے تے دماغ سے رکھا جائے تے باقی جو مرضی. اللہ ہمیں ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ عمل صالح کرے. اچھا یہاں پہ آ کے اچھا جس کی مرضی ہے جو جس کی مرضی آتا جائے وہ کہتا ہے جی جو دین میں سمجھتا ہوں کوئی بھی نہیں سمجھتا. ہاں اپنی اپنی مرضی کا دین ہے. آج ایک پہ آ کے جی یہ داڑھی میں محبت نہیں رکھی داڑھی میں محبت رکھی، نمازہ میں محبت رکھی. ہاں ایک پہ آگو گال نمازہ بھی نہیں، روزوں میں محبت نہیں رکھی ہوئی، یہ زکاة میں محبت رکھی ہوئی، اور نہیں جی حجوں میں محبت نہیں رکھی ہوئی. یہ جملے ہمارے معاشرے میں اکثر گردش کرتے ہیں. میں کہا جناب جی داڑیاں بھی نہیں رکھی ہوئی، نمازت بھی نہیں رکھی ہوئی، روزے بھی نہیں رکھی ہوئی، زکاة بھی نہیں رکھی ہوئی، حجت بھی نہیں رکھی ہوئی، حلال کھان سے بھی نہیں رکھی ہوئی، حرام تو بچن سے بھی نہیں رکھی ہوئی، اس تو علاوہ والدین دے ادب سے بھی نہیں رکھی ہوئی، شرافت تے انسانیت تے محمد کریم دیا سنتاں ادا کرن وچ بھی نہیں رکھی ہوئی. سانوں بھی سمجھا دو نا پھر کتھے رکھی ہوئی. دسو سانوں بھی دسو نہیں رکھی ہوئی نہ کمج نہیں رکھی ہوئی. سانوں بھی دسو تے منان کے رکھی ہوئی تے پھر اساں کیوں تکلیف کیتی ہوئی. ایون مسیتاں دے اساں کیوں رولے پائے ہوئے تے نمازاں نہیں رکھی ہوئی جناب شرابت رکھی ہوئی. دسو نا پھر اسی کی سود تے جناب تاکہ میں تھوڑے بہت جمع کرائیے تے مدد کریے. دسو نا پھر اسی کی انشورنس کرائیے. موٹر سائیکل دی لکی کمیٹیاں تو پہلی کمیٹی تے مینوں بھی لگ جائے چنگا تے لگدا نا. اچھا ساڈی قوم نا مسئلے دی مرضی تے پوچھدی، مرضی دے مسئلے پوچھدی. اچھا مفتی صاحب کو جانا دو کا مسئلہ ہوتا. ایک جناب والد صاحب فوت ہو گئے تے وراثت کیسے تقسیم ہوگی. آج کل میں دیکھا جناب اسی سراجی پڑھن پڑھان ایڈریس تے ماہر نہ ہوندے جتنے عام لوگ ہوتے. پتہ نہ زمین لبڑی. ایک مسئلہ وراثت کا پوچھنا واسطے تو دوسرا جناب میں راتی مڑ کے آیا کچھ نہیں بھی گلا ہو گئی کارا نہیں لگتے یہ جملے کا تبادلہ ہوا تو استاد جی دسو طلاق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. وہ میں کہا طلاق کے مسئلے پوچھنا لے کبھی دکانوں کا بھی پوچھنا کرو یہ جائز ہے یا حرام سودا ہو رہا ہے. اور امام اعظم ابو حنیفہ دے کولوں نا جی اج دے موقع تے امام پاک بیٹھے ہوئے نا تے ایک بندہ آ گیا جناب انہاں دے کولوں وہ مسئلہ پوچھدا ہے. وہ کوفے دا بندہ امام صاحب خود بھی کوفے وہ آن کے پوچھتا آن کے آخر لگا جی کہ پہلی اگر کوئی بندہ حرم شریف سے مارے تے خدا کفارہ کے پہلی مار دے حرم شریف کے اندر. امام صاحب فرمایا کہ تو آیا ایسا کیا کوفوں آیا. امام صاحب فرمایا جواب تو دیتا ہی ہونا. امام صاحب فرمایا پہلی مارن کے مسئلے پوچھ دیو جس نے نواسہ رسول نے شہید کیتا نے پھر کسی نے نہیں پوچھا نے او کہ نام پوچھ کے جناب تے کیڑے مفتی صاحب فتوا دیتا سی اس نے جے تو جناب دھوکے نہیں کیتے جو اس نے شہید کیتا ڈھول بجے پہلی مارن کا مسئلہ کہ طلاق ہوئی یا نہیں ہوئی یہ مسئلے پوچھو پر یہ بھی پوچھو جو کھایا حلال کھاتے ہیں یا حرام کھاتے ہیں. جڑا میں کام کر رہا ہوں دی شرعی حیثیت کے یہ گل نہیں پوچھ سکتے. اسلام خیالی پلاؤ کا نام نہیں. سارے لوگ اکثر یہ سمجھایا مسجد جاتے ہیں تسبیح جناب پڑھتے ہیں سر پہ ٹوپی رکھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں پھر گھر آتے ہیں فلم لگا لیتے ہیں. میں نے کہا ادھر کیا کیا کہ عبادت کی ہے. میں نے کہا ادھر کیا کر رہے کہ انجوائے کر رہے. میں نے کہا اسلام نہیں بے دردی کہتے ہیں انجوائے کی. توجہ کرو حقیقت کی طرف. اللہ فرماتا ہے ان الذین آمنوا بری الذمہ ہونے کے لیے وہ لوگ جو ایمان لائے وعملوا الصالحات جن کی پریکٹیکلی زندگی ستھری ہوتی ہے جن کا دامن پاک ہوتا ہے جو صاف ستھرے ہوتے ہیں. عامل الصالحات کا یہ ترجمہ نہیں کہ میں دسو جنہاں دے چہرے سنت رسول کے مطابق ہوتے ہیں. میں قرآن مجید میں آیت کا مفہوم پیش کر رہا ہوں.
اللہ فرمایا چنگے کام کر دے میں نے دسو یار داڑھی رکھنا مندا کام ہے یہ چنگا کام ہے یہ چنگے کام میں رسول اللہ کی محبت نہیں رکھی ہوئی نماز پڑھنا چنگا کام نہیں جنہیں مانا محبت نہیں رکھی ہوئی لاگو تسی آتے ہو نہیں رکھی ہوئی سونے فرمایا تسی سجدے کرتے ہو میری آنکھیاں ٹھنڈیاں ہو جاتی ہیں سامنے کی دسو کیسے رکھی ہوئی وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیے جنہوں نے نیک عمل کیے علماء فرماتے ہیں جس طرح بدن کو درست رکھنے کے لیے اچھا اور ٹھیک رکھنے کے لیے اچھی غذاؤں کی ضرورت ہوتی ہے نا انسان کی تکمیل خالی جسم سے نہیں ہوتی جسم کے اندر موجود روح ہو تب ہوتی ہے یہ جب نکل جائے نا تو انسان کوئی نہیں کہتا میت کہا جاتا ہے جسد کہا جاتا ہے تو جسم کو ظاہری جسم کو ٹھیک رکھنے کے لیے اچھی غذا کی ضرورت ہوتی ہے اور روح کو تر و تازہ رکھنے کے لیے رب کو سجدے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے درود پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے روح کو تر و تازہ رکھنے کے لیے تسبیح پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اکثر لوگ آ کے سوال کرتے ہیں آج کل ساڑھے جناب 99% بلکہ 100% ہے استاد جی کماتے بہت ہیں پورا نہیں ہوتا بچے جھگڑتے ہیں بہت کچھ پکاتے ہیں بیٹھ کے کھانا نصیب نہیں ہوتا جھگڑا شروع ہو جاتا ہے رزق میں برکت نہیں بیماریاں بہت زیادہ ہیں بڑی پریشانیاں ہیں جی بڑے مسائل ہیں غریب سب کے پیسہ نہ مسائل حل ہو جاتے ہیں ساڑھے کو لاکھ خراب گڑیاں والے بندے بھی آ کے آتے ہیں زیادہ طویل دیکھ دو بڑی پریشانی ہے کوٹھیاں نے گڑیاں نے بڑی پریشانی جناب پورا نہیں ہوتا یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا کیا کیا جائے اکثر آتا ہے تعویذ لکھتے دم کر دیں فلان کر دیں فلان کر دیں ساڑھے بزرگ بہت سمجھدار انہوں نے جناب تعویذ رکھے فجر دی نمازوں تو بعد آنے اور پھر فجر کی نماز کے بعد اگر تعویذ جو دیے جائے نا وہ عمل کیا جائے میں کہتا ہوں تعویذوں کا عمل بھی ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی حالات بہتر ہوتے ہیں لیکن حقیقت بات یہ ہوتی ہے اس کی برکت سے تیری فجر شروع ہو جاتی ہے گھر میں رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے ایک کام کر ایک ہی دم ہے ایک ہی تعویذ ہے دن میں 5 وقت مصلی بچھا اپنے رب کو یاد کر رزق میں برکتیں بھی ہوں گی زندگی میں عزتیں بھی ہوں گی گھروں کو قبرستان نہ بنا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیے جن کی زندگی ستھری گزرتی جن کے دامن پہ داغ نہیں ہے نماز کے رکھے ہو جائے میں کہوں صحیح آتے ہو فلماں نے آگے پتہ ہونے کے رکھے جہاں دامن گندا ہوئے انہوں کے پتہ ہوئے ستھرے کپڑے دے مزے کتنے ہوتے ہیں انہوں کے پتہ ہوئے گندے دلوں کے پتہ ہوئے دل کی صفائی میں چس کتنی ہوتی ہے گانے والی جوانیاں کے پتہ ہوئے میرے علی شاہ دی جوانی سے مزہ کتنا ہوتا ہے سبحان اللہ صحیح آتے ہو تو سب کدے تلاش کیتا ہی نہیں تو سب قریب آئے ہی نہیں تو سب دیکھے ہی نہیں حقیقت بات ہے اگر تو روزانہ رات 2 بجے اٹھ کے تہجد پڑھ کے رخ مصطفیٰ کے گنبد خضرا کی طرف کر کے نگاہیں جھکا کے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی صدائیں لگا کے اگر نصیب ہو تو آنکھوں سے آنسو کی جھڑیاں بھی جاری ہو جائیں یہ تصور باندھ کے کہ حضور کے گنبد کے سامنے بیٹھا ہوں روزانہ کی بیس پہ درود پڑھنا تمہارا کام ہے تجھے پتا چلے گا 10 پارکوں میں نہیں آتی گھر میں بیٹھ کے درود پڑھنے میں جو مزہ آتا ہے تو سمجھڑے کر کے دیکھو تو سب قریب ہو کے دیکھو اللہ نے باتوں میں کتنا مزہ رکھا ہے تسبیحوں میں کتنا لطف رکھا ہے کتنا مزہ رکھا ہے دامن گندے کر دیے گئے میرے جوان بھائیوں کی جوانیاں گندی کر دی گئی آوے کعبہ میں لگا اچھا نا یہ باتیں کی جائے اکثر میں عادت ایسی باتیں کرتا ہوں کہ نوجوان ہنستے ہیں اور ہنستے ہوئے مجھے جناب وہ پھر دکھ لگتا ہے ایک بندہ ہوئے نا پاگل خدا دماغ نہ کم کر دو ہوئے وہ اپنے خلاف کوئی کام کر رہے ہوئے تسی انہوں ٹکو وہ جناب اپنے ہنس رہے ہوئے پھر سمجھدار جڑا بندہ ہوتا ہے سیاںا بندہ جڑا ہوتا ہے نا انہوں بڑا دکھ لگتا ہے ماں نالے نقصان کر رہے ہیں نالے ہنس رہے ہیں نالے اس اپنی عمر دا کبھی تے مضبوط سر جوانی
جہاں پل پل کا رب کی بارگاہ جواب دینا، نالے وہ ضائع کر دیتی، نالے لٹا بیٹھا، نالے گندا ہو گیا ہے، نالے کانا ہو گیا ہے، نالے خوش ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو کسی پوچھا نا کسی قوم کو ذلیل کرنا ہوگا تو کیا کرا؟ سلطان صلاح الدین ایوبی فرمایا کسی قوم کو ذلیل کرنا ہوگا تو خود جوانوں کو بے غیرت کرنا۔ اصلیاں دی لوڑ نہیں پڑی، پھر دنیا جگہ دی لوڑ نہیں پڑی۔ میں یہ آخا تے گل ٹھیک ہو سی، انہاں مطلب ہے جس قوم نو ذلیل کرنا ہوے دنیا چ جی بچیاں نو ذبح کر کے کباب کھانے ہون نا، پہلے وہ جواناں دے ہتھاں تے موبائل دے دے، پہلے موبائل دے دو، پھر کشمیر لے لے، پھر فلسطین میں جڑا حال ہو رہا ہے وہ کر لے، برما چ جڑا حال ہو رہا ہے وہ کر لے، افغانستان میں 11 حافظ قرآن لین کے بیٹھے اور تے خون دیاں ندیاں بہ جان۔ کسی قوم نو ذلیل کرنا ہے تو نوجوانوں نو ذلیل کر دو، نوجوانوں نو بے غیرت کر دو۔ بھئی وہ قوم یاشو کے قابل تھوڑا ہی ہوتی ہے جن کی بہنوں کی عزتیں داؤ میں لگی ہوں۔ اسی بن بھی لکھ جو گے، اسی پاپڑے مار کے 14 اگست منان جو گے، جن کے بہنوں کی عزتیں تمہیں نہیں پتا کشمیر میں عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، انگلیوں کے پیچھے سورج چھپاتے ہو، تمہیں نہیں پتا چینل والے جھوٹ بولتے ہیں، ان کو دکھانے کی اجازت ہی نہیں ہے جہاں جو ظلم وہاں پہ ہو رہا ہے، ان کو بولنے کی اجازت نہیں ہے، اور کچھ آگے بولتے نہیں ہیں، سب کچھ تمہیں پتا ہے، لیکن ساڑیاں تے لگیاں نے موجہ ہوں لائی رکھی سوڑے، ساڑیاں تے لگیاں نے موجہ، میں کیڑی گال کرنا میں کیڑی گال چھوڑ۔ اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان آنے ہو کونے کونے پکڑ کے نہ بیٹھو، اسلام وچ سارے دے سارے داخل ہو جاؤ۔ جب سارے دے سارے داخل ہو جاؤ، اسلام نال پیار کرو، اسلام نال محبت کرو، محبت کا مطلب ہے اسلام دی خوشی نو خوشی سمجھو، اسلام دے غم نو غم سمجھو۔ مسلمان تو ایک جسم کی طرح ہوتے ہیں، اس کے ایک حصے میں درد ہو سارا جسم ڈسٹرب ہوتا ہے۔ تمہارے ساتھ کشمیر میں بچیاں لٹ رہی ہیں، اسی نے پاپڑے مار کے 14 اگست میں جاتے ہیں، اسی نے بعد میں ایلن کر کے کتے والی موت مر جاتے ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، زندگی جیسی گزری رب کی بارگاہ میں جا کے جواب دینا ہے، حساب دینا۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیا، اچھا یہ نہیں تھے عمل اچھے کیتے نہ کیتے مر جانا، رب دی بارگاہ جانا، قدر مرنا، یہ بھی شیطان کے چکر ہوتے ہیں۔ 20 سال کے جوان کو کہتا ہے بڑی عمر پڑی ہے، ابھی تو فنا بھی ہے، فنا بھی ہے، فنا بھی ہے۔ اکثر نہ ہمارے نوجوان بھائیوں کو کہا بھی جائے آؤ جوانی میں عبادت کرتے ہیں، بڑی عمر پڑی ہے۔ اچھا میں بات یاد آگے کرتا چلوں، ایک تو تمہیں کس نے کہا ہے بڑی عمر پڑی ہے؟ تم نے 20 سال کے مرتے ہوئے نہیں دیکھے، تم نے 25 سال کے مرتے ہوئے نہیں دیکھے، اور دوسری بات یہ ہے تم نے رب کے لیے وہ عمر رکھی ہوئی ہے جو کسی کام کی نہیں، اللہ نے نہیں پتا۔ تسی مینوں تحفہ دیندے ہو گڈی جناب 1988 ماڈل، تے نال بھائی صاحب نوں دیندے ہو جناب 2020 ماڈل، انہاں نوں تے مینوں پتہ نہیں فرق کے اودی ویلیو وچ اودی قدر وچ، تے اس تو پھر فرق سانوں تے دینا نوں پتہ نہیں، اللہ نوں نہیں پتا۔ بھئی عیاشی والی عمر جس میں تمہارے آزاد کبھی ہیں، سب کچھ کر سکتے ہو، وہ عمر تم نے اپنی عیاشیوں کے لیے رکھی ہے۔ یہ سوچا ہوا ہے 50 سال کے بعد جب کوئی نہ کر سکن لگے تو پھر مسجد کے بیٹھ جا سکتا۔ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم نی شبد پرہیزگار۔ میں یہ نہیں کہتا بڑھاپے میں عبادت نہ کرو، بڑھاپے میں بھی نہ کرو، یہ تو بڑی معلومی ہے، لیکن جوانی کے سجدوں کا رب کے ہاں ریٹ بڑا لگتا ہے، جوانی کے درودوں میں مزہ بڑا ہوتا ہے۔ جوانی کو حضور کے قدموں پہ قربان کرو، جوانی میں آ کے عبادت کرو، جب آزاد کبھی ہے سب کچھ کر سکتے ہو، اس کو عشق کہتے ہیں، اسے محبت کہتے ہیں۔ تو اپنی جوانیوں کو صاف رکھو۔ اچھا 20 سال کے جوان کو کہتا ہے ابھی بڑی عمر پڑی ہے، جس کی عمر 50 سال ہو جائے اسے اپنے سے بڑے انگلیوں پہ گنواتا ہے، کہتا ہوں دیکھو فلاں بابا بھی ہے، ابھی فلاں بابا بھی ہے۔ جس کی عمر 80 سال ہو جائے نا، جو علاقے میں ادھر ادھر دیکھے 90 سال ہو جائے، بھئی مجھ سے بڑا تو کوئی نہیں ہے، اسے کہتا ہے اوے عمرہ نال کوئی نہیں بنتا، آئی نال بنتا۔
امید ہے دنیا تے یار بندے لائے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے، آزاد صحابہ کرام بیٹھے ہیں، میرے آپ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ مجھے بتاؤ موت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، کتنے وقت میں آ سکتی ہے؟ ایک غلام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ موت کا تو کوئی پتہ نہیں ہے، فجر کی نماز پڑھی ہے کوئی پتہ نہیں ظہر کی نصیب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے۔ صدقے جائے نا صحابہ کرام کے جملوں کی طرح غور کرو، فجر پڑھی ہے ظہر کی نصیب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، انہوں نے اپنے وقت نمازوں کے ساتھ خاص کیا۔ بے شک سبحان آج اے رب دا کرم مسجد دے امامت ہے، فجر تو بعد ایک کرنا ہے تے مغرب تو بعد ایک کرنا ہے تے عشاء تو بعد ایک کرنا ہے، ایک بڑی چس علی دیتی ہے۔ اچھا نبی پاک علیہ السلام نے یہ جملہ سنا جب غلام نے عرض کیا فجر پڑھی ہے ظہر کا کوئی پتہ نہیں مقدر میں آیا نہیں ہے، حضور نے فرمایا اتنی لمبی امیدیں لگائی ہوئی ہیں تم نے، 6 سے 7 گھنٹے کی بات ہے نا، میں اتنی لمبی امیدیں لگائی ہوئی ہیں فجر پھر زور تک کا تم نے سوچا ہے، لمبی بات ہے لمبی امید ہے یہ۔ ایک اور غلام عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ کہ فجر کا زور تھوڑا زیادہ وقت ہوتا ہے زور کا اثر کم ہوتا ہے، یا رسول اللہ زور کی نماز پڑھی کوئی پتہ نہیں اثر کی نصیب میں آئی ہے، حضور نے فرمایا یہ بھی لمبی امید ہے۔ ایک اور عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ اثر پڑھی پتہ نہیں مغرب مقدر میں آیا، فرمایا یہ بھی لمبی امید ہے، یہ لمبی امید ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نبیوں کا امام اور خاتم النبیین ہو کے تمہیں یہ بتاتا ہوں اور کہہ رہا ہوں نماز کا ایک طرف سلام پھیرا کوئی پتہ نہیں دوسری طرف پھیرنا نصیب میں آئے یا نہیں ہے، کیا پتہ ہے موت کس وقت ہے، رب کی بارگاہ میں نہیں کہنا جواب نہیں دینا حساب نہیں دینا، ایک ایک منٹ کے بارے میں اللہ رب العزت کیا سوال نہیں ہونا۔ عمر پاک فرماتے ہیں لوگوں جب جا کے وہاں جواب دینا ہے وَدِنُوا قَبْلَ أَن تُوزَنُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اعمال کو قیامت کے دن تولا جائے گا، بہتر یہ ہے ذرا خود ہی تول لیا کرو، اللہ کی بارگاہ میں جو حساب دینا ہے حاسبوا قبل ان تحاسبوا یوم القیامہ ادھر جو حساب دینا ہے خود ہی ذرا دیکھ لیا کرو کہ ہم کتنے پانی میں ہیں، کتنا کچھ کر رہے ہیں اس جان کے لیے، کتنا کچھ کر رہے ہیں اس جان کے لیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالی عنہ توجہ، عمر پاک میں آپ کا دور خلافت ہے، وقت کے حکمران ہیں، سپر پاور قوم کے آج تے مغلوب قوم ہے، سپر پاور قوم کے حکمران ہیں، عمر پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ خلافت ہے، آپ نے ایک موقع رکھا، ہم بھی موقع رکھتے ہیں اپنے ذاتی خدمات کے لیے، اپنے کام کاج کے لیے، جس طرح کا کام ہوتا ہے، عمر پاک موقع رکھا کس چیز واسطے میرے کام کر رہے ہیں، کپڑے دھو رہے ہیں، گھر دے کام کر رہے ہیں، جانوراں دے کام کر رہے ہیں، نہیں نوکر اس گل تے رکھے فرمایا تنہا دیواں گا روزانہ عمر دے دروازے تے شام میں آ کے دستک دینی ہے، عمر قدسی کون تے تو آنا عمر موت نو بھولنا نہیں، موت آنی ہے، عمر موت نو بھولنا نہیں، موت آنی ہے۔ وہ ایک دن آیا، 2 دن آیا، سال آیا، کافی وقت آتا رہا، ایک دن آیا نا آگے اس ٹھک ٹھک کی دستک دیتی، عمر پاک پوچھا کون؟ اگر لگے جی روزانہ ڈیوٹی چ لائی ہوئی نے تے میں آیا تے اے جناب یا دھیانی کرانی، عمر موت کو بھولنا نہیں ہے، موت آنی ہے۔ عمر پاک میں ایک منٹ ٹھہر جا، آپ اٹھے دروازہ کھولا، دروازہ کھول کے درم و دینار جڑے دی تنخواہ بنتی سی وہ ہاتھ تے رکھی تے فرمایا کل تو نام پریشان ہو گیا، ہاتھ جوڑ کے آکھن لگیا جناب کوئی غلطی ہو گئی میرے کو آن سے تاخیر ہو گئی یا جملہ ادا کرن سے کوئی مسئلہ ہو گیا؟ عمر پاک فرمایا نہ آن کا مسئلہ ہویا نہ جملہ ادا کرن سے مسئلہ ہویا، جناب پھر لوگ کیوں دیتا میں کل تو کیوں نہ آواں، موت کے بارے سے تو انہوں فکر نہیں رہی؟ عمر پاک فرمایا فکر تے ہے لیکن ہم تیرے یاد کران دی لوڑ نہیں۔ آپ نے داڑھی پکڑ کے نا بکھرا کر کے ایک سفید بال سامنے کر کے فرمایا چٹا بال آ گیا، دستر ایسی موت آنی نہیں آنی ہے، چٹا بال آ گیا ہے، دستر ایسی موت آنی نہیں آنی۔ تمہارے اپنے سگے بھائیوں کو قبرستان میں دفن کر کے آتے ہو، تمہیں یقین نہیں ہوتا موت آنی آنی ہے؟ گاؤں کے چودھریوں کو تم نے دفنایا اپنے ہاتھوں سے، بڑے بڑے بدماشوں کو تم نے اسی زمین پہ دفنایا، یقین نہیں ہوا موت آنی آنی ہے؟ اپنے ملک کے حکمرانوں کو تم نے قبروں میں دفنایا، یقین نہیں ہوا موت آنی ہے؟ بڑے بڑے دنیا چھوڑ کے چلے گئے، تمہیں ابھی تک یقین نہیں آیا کہ موت آنی آنی؟
ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیا. جو لوگ احتیاط کی راہوں پہ چلتے ہیں ان کی زندگیاں بڑی عجیب ہوتی ہیں. امام کرخی فقہ کی دنیا میں بڑا نام ہے. امام کرخی قریب بھی نہر فرات ہے. حضرت امام کرخی نہر فرات نظر آ رہی ہے، اس کے قریب ہی نا آپ زمین پہ بیٹھتے ہیں، ہاتھ زمین پہ مار کے نا منہ کا مسح کرتے ہیں، پھر مار کے بعد منہ کا مسح کرتے ہیں، تیمم کر رہے ہیں. ایک شاگرد کھول آیا، جلے آیا آن کیا کرنے لگے امام کرخی پاک پانی نظر پہ آندا ہوئے تیمم ہو جاتا؟ میں نہیں ہوندا. میں تو کیوں کیتا ہے؟ اے سامنے پانی نظر آ رہا ہے. امام کرخی فرمایا نماز واسطے نہیں کیتا، نماز نہیں ہوتی اس تیمم نال، وضو ٹوٹ گیا. میں کہ پتہ ہے نہر فرات تک جانے دی توفیق ہوے تو پھر راستے تے موت آ جائے، رب دے فرشتے نال ملاقات تے وضو دی حالت چ ہوے. ملاقات تے سفرے ہوتے ہو تم تیمم کرو. موت کی تیاری اس کو کہتے ہیں. ہر میرے بندہ وضو میں چلا گیا، اسرائیل آ جائے تو ملاقات وضو میں ہوے. ساڑھے نات خان میں اکثر استقبال کرتا ہوں. ساڑھے نات خان بھائی اگر سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ. بڑی معذرت نال میں آتا ہوں جس گل سے انڈیا کی فلمیں چل رہی اتنے چراغا نہیں ہوتے. خالی نعرے مارن نال تے گل نہیں نہ بننی یار. جتھے ننگیاں عورتاں نچدیاں تڑپدیاں بھی ہون اوتھے سرکار نہیں آندے. کسی نو بلان واسطے ماحول پیدا کرنا پیندا، کسی نو بلان واسطے گھر نو صاف کرنا پیندا، گھر کے اندر ایک ماحول پیدا کرنا پیندا. پھر مہمان آندے، فنکشن کے طریقہ کار ہوندے، محفلاں چ جناب کچھ نال پتر نال گل نہیں بنتی. دل دا بیڑا صاف کر، نماز عشاء ادا کر کے رخ گنبد خضرا ول کر کے درود پڑھ کے وضو دی حالت سے لیٹ کے آکھیا کر سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ. پھر آخر کا مزہ نہیں آ رہا ہے اور طلب سچی ہوئے. روزانہ درود پڑھ کے دیکھو. میرے پیروں مرشد فرمانے نے اگر تسا دیدار مصطفیٰ کرنا ہے سچی طلب نال درود پڑھنا تہاڈا کام ہے، کرم کرنا میرا دلال دا کام ہے. جڑے تے قریب تے انج تے نہ ہوے یار حضور دا چکر لاگی لے. حضور ویکھن جناب ٹی وی وال ویکھن، ڈشاں ویکھن، بچیاں دے پردے وال ویکھن، گھر دے وچ پئے ہوئے سودے وال ویکھن، سودا دا آیا ہویا انشورنس ہوئی ہوئی ہے، موٹر سائیکل کے لکیاں کمیٹیاں چل رہی ہیں، بچے دین تو دور ہو رہے ہیں، نماز درود دا نام کوئی بھی نہیں. یہ ساری چیزاں دیکھ کے تو حضور مننا ہی ساڈا کر رہے. مطلب اتنا دے ہوئے نا حضور دی نگاہ پاوے نا مدینے تو حضور آکھن ہاں میرے تربیت یافتہ ایسے ہی ہوتے ہیں، میرے تربیت یافتہ ایسے ہی ہوتے ہیں. کل یاد آ گئی حضرت امام محمد پاک کی پر اختتام بن چلیے. امام محمد پاک بہت سونا جانا اور امت کا امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. بازار میں جا رہے ہیں، ایک یہودی آ کے قدموں میں گر کے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے حضرت میں نے مسلمان کر دے. امام محمد پاک اٹھا کے سینے نال لایا، کلمہ پڑھا کے نبی دا امتی پڑھا کے مبارکباد دے کے آپ چل پئے. وہ دکاندار سی نال مارکیٹ والے جتنے لوگ اردا گرد سارے جمع ہو گئے ہوتے کون اور کیوں تو یہودی سے ساڈے نال بحث بھی کرتا سے اسلام دے بارے چ. اج تو کوئی نئی تحریر پڑھی ہے، کوئی کتاب پڑھی ہے، کوئی نئی تقریر سنی ہے، کس چیز سے متاثر ہو کے تو اسلام لایا ہے؟ اس نے کہا کسی اور جناب چیز سے متاثر نہیں ہوا، نہ کوئی تقریر سنی نہ کوئی تحریر پڑھی. میں روزانہ اس تمہارے امام کو دیکھتا ہوں، یہ بازار میں آتا ہے نا، اس کی چال چلن بڑی شریف ہوتی ہے، اس کی آنکھوں سے پتہ چلتا ہے خاندانی بندہ ہے، اس کی باتوں سے پتہ چلتا ہے خاندانی بندہ ہے، اس کی چال چلن بڑی شریف والی ہے. اوپر نگاہ اٹھا کے کسی غیر محرم کے چہرے کو نہیں دیکھتا، شریفانہ انداز میں نیچے دیکھتے ہوئے چلتا ہے. میں سوچنے پہ مجبور ہو گیا. میں نے کہا جن مسلمانوں کا چھوٹا محمد اتنا شریف ہے، ان کا مدینے والا بڑا محمد کتنا قریب ہوگا. صدیق پاک نے مشن کا وارث جا رہے ہیں، اس میں محبت نہیں رکھی، اس میں محبت نہیں رکھی. میں کہا پھر شرابت رکھی گئی، پھر جناب محبت جوئے میں رکھی گئی، پھر آرام میں رکھی گئی. آؤ نا جو حضور کو راضی کرنا چاہتے ہیں، جو مداد شناس نبوت ہے، وہ میرے نبی کو کیسے راضی کرتے ہیں.
آؤ جماعتی ثانی چے آخری گل صدیق پاک دی کریے سبحان اللہ آؤ صدیق پاک دی گل کریے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس ہے نماز فجر کی نماز ہے رکھنی فجر کی نماز کا سلام کیا نا حضور چہرہ بد دعا اپنے غلاماں دے سامنے کیتا دعا کر کے حضور چند سوالات کیتے سب تو پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم میں سے آج روزہ کس کا ہے تم میں سے آج روزہ کس کا ہے حضرت عمر عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ میرا رات سے ارادہ تھا نیت تھی لیکن رکھ نہیں پایا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آپ نے نہیں رکھ پایا جس نے رکھ پایا ہے حضرت صدیق اکبر کا ہاتھ بلند ہو گیا عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں روزہ رکھ کے آیا ہوں پتہ نہ ایسے حضور راضی ہوتے ہیں پتہ نہ سونے کو خوشی ہوتی ہے باپ بیٹے کی تربیت کرے نا کوئی اور پھر اپنی عدم موجودگی میں دیکھے کہ بیٹا وہی کام کر رہا ہے جس کام پہ میں نے لگایا ہے باپ کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے بے شک گالے کرنا نہیں داڑیوں میں محبت نہیں رکھی ہوئی نمازوں میں نہیں رکھی ہوئی فلان میں نہیں رکھی ہوئی ناکوں کیسے رکھی ہوئی کیسے رکھی ہوئی ہے سانو بھی دسو اسی بھی اپنے عمل کریے عظیم چاہتے ہیں محبت تقاضے پورے ہو اللہ اکبر نبی پاک علیہ السلام دوسرا سوال کیا سوال بڑا عجیب ہے کہ پانچ نمازہ بھی نہیں پڑھ سکتے ساڑھے اثر دین بڑا مشکل ہے بڑا مشکل آقا مشکل تے تاں ہوندا جدوں اسی کھڑے نہ ہو سکتے تے اللہ فرماتا کھڑے ہو کے پڑھنی مشکل تے تاں ہوندا کول کچھ بھی نہ ہوندا اللہ فرماتا زکات دینی ہے مشکل تے پھر سی نا ٹنگا ہی نہیں کام کر دیا کول کچھ بھی نہیں اللہ فرماتا حج پہ جانا ہے مشکل تے تاں ہوندا اللہ رب العزت فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها میں طاقت پہلے دیتی ہوں کم پیچھے دیتا ہے جدی طاقت نہیں دیتی انہوں کم بھی نہیں دیتا نبی پاک علیہ السلام کا دوسرا سوال حضور پاک فرمایا آج تم میں سے صدقہ کس نے کیا فرض صدقے کی گل نہیں ہو رہی جڑے اسی اوشر بھی نہ کرتے اچھا جڑے کرتے ہیں وہ بھی جناب گندم نہ کرتے ہیں کچھ خرابیاں ساری طرفوں بھی ساری برادری کی طرفوں اسا دس نہیں گندم دا جناب کیوں ہم لوڑی گندم پہ ہاں اوشر تے تنیے دا بھی ہوگا نا اوشر تے گوبھی دا بھی ہوگا اوشر تے آلو تے پیازا دا بھی ہوگا اوشر تے پودنے دا بھی ہوگا ہر چیز دا جڑی زمین چ نکلی فرض صدقے کی بات نہیں ہو رہی تھی اوشر کی بات نہیں ہو رہی زکات کی بات نہیں ہو رہی قربانی کی بات نہیں ہو رہی صدقہ فطر کی بات نہیں ہو رہی جو لانے میں نفلی صدقے کی بات ہو رہی ہے نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نفلی صدقے کی بات ہو رہی ہے حضور نے فرمایا تم میں سے آج صدقہ کس نے کیا ہے اچھا حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے سونے انہیں تے فجر پڑھی نماز فجر کی تھی نا انہیں تے فجر پڑھی ہے اگر کسی نے صدقہ کرنا بھی ہے تو ابھی وقت پڑا ہے ہو جائے گا 9 10 11 12 1 بجے ہو جائے گا صدقہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر ٹھہر تے صحیح حضور کو پتہ تھا کوئی بیٹھا ہے جو کر کے آیا ہے سبحان اللہ حضور نے بتاؤ صدقہ کس نے کیا ہے صدیق پاک کا پھر بتاؤ سبحان اللہ یا رسول اللہ میں نے کسی کے لیے تو نہیں کیا تھا اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کیا تھا لیکن جن کو راضی کرنے کو کیا ہے انہی نے تو ادھار مناسب سمجھا ہے سبحان اللہ وہی تو سب کے سامنے بلوا رہے ہیں یا رسول اللہ میں نے صدقہ کیا ہے صبح کے ٹائم اٹھا ہوں جب گھر سے باہر نکلنے لگا ہوں ایک فقیر آ گیا کہنے لگا ابو بکر رات سے کھانا نہیں کھایا میرے دروازے کے سامنے اس لیے بیٹھا ہوں میں نے پتہ ہے کہ صبح کے ٹائم ابو بکر کا دروازہ تھا میں نے کھولتا ہے سبحان اللہ اور ابو بکر نام ہی نہیں کرتا اس واسطے جناب کہ میں کارن ہوا تھا تیار کر کے روٹی انہوں پیش کر کے تو میں پھر آیا اللہ اکبر نبی پاک علیہ السلام تیسرا سوال کیتا حضور میں تم میں سے آج کسی بیمار کی بیمار کرسی اور عیادت کس نے کی ہے یا رسول اللہ ابھی فجر پڑھی حضرت عمر پاک پھر آپ سلال ہوئے سونے فرمایا عمر چپ تے صحیح نہ کوئی ہے نا حضور کے علم میں تھا حضور نے پھر پوچھا میں بتاؤ تم میں سے آج کس نے یہ عمل صالح کیا ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پھر بلا سبحان اللہ اور آپ گزار ہوئے یا رسول اللہ میں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف جلیل القدر صحابی ہیں مجھے پتا تھا چند دن سے وہ بیمار ہیں میں نے کہا رات کو ان کی عیادت کے لیے جاؤں گا نہیں جا سکا مجھے پتا ہے عبد الرحمن بن عوف بھی تہجد لے اٹھتا ہے تو میں بھی تہجد لے اٹھتا اے صحابہ دی زندگیاں جو حضور کو راضی کرنا چاہتے ہیں
یہ زندگی ہے مسلمان کی زندگی کا یہ انداز ہے وہ بھی تاجدار ہے اس دن میں بھی تاجدار ہے میں آقا تاجدار ہے اٹھ کے جاندیاں جاندیاں مسجد نبوی بھی چلا جاواں تے بیمار کی عیادت بھی کرتا جاواں ثواب لگ جاسی اللہ اکبر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس صحابی کے فجر کی نماز کے ٹائم کے ان اعمال نے بتایا عشق اس کو کہتے ہیں مردیاں اپنیاں نہ تکیاں جان محبوب دے اشاریاں نو سمجھا جائے سبحان اللہ لازمی نہیں ہوتا محبوب کو لوگ کھوایا جائے دیکھو نا پتر بھی وہی چنگا لگتا ہے جڑا اکھواندا نہیں آدھے نا تعریف کر دیا اس میرے کو لوگ کہتے اکھوایا نہیں آکھن کی لوڑ نہیں پڑتی ہے جی خدمت کرتا ہے عشق اس کو کہتے ہیں محبت اس کو کہتے ہیں نماز دا یار کسی نو ذہن نہ بنانا پڑے ہم عشق میں نماز پڑھیں سونے کی محبت میں نماز پڑھیں روزہ 16 گھنٹے کا مشکل نہیں لگنا جے عشق میں رکھیا جائے بے شک زکات اوکھی نہیں لگنی جے عشق میں دتی جائے حج بھی اوکھا نہیں لگنا جے عشق میں کیتا جائے اے گلاں تے بڑی آسان لگدیاں جان دینی بھی اوکھی نہیں لگدی جے عشق میں دینی پے بے شک بے شک کچھ بھی کرنا اوکھا نہیں لگتا جو حضور دی محبت تے حضور دے عشق میں تے عشق اے وے سونے نو آکھنا نہ پہلے مزاج سمجھو حضور کس سے راضی ہوتے ہیں ہم صدقے کرتے ہو نا گنبد خضرا میں حضور راضی ہوتا ہے بے شک حضور خوش ہوتے ہیں اللہ رب العزت مجھے آپ کو سب کو ایمان کا درجہ تو اللہ کے فضل سے حاصل ہے عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آخر دعوانا الحمدللہ جزاک اللہ